خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خاکہ آپ نے دیکھا. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت شکریہ. مفتی اکمل صاحب, ہم روزانہ جو بھی موضوع ہوتا ہے, مثلا حلال حرام تھا, پر کل اس سے پہلے برکت, تو آپ سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو آسان ترین الفاظ میں ڈیفائن کر دیں پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو میرا آج کے خاکے کے عنوان سے آپ سے سوال ہے کہ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں؟ یہ کون, کیا ہے ماں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, پھر آپ کی پسلی سے, آپ کے پہلو سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مارز وجود میں آئیں. تو یہ تو اللہ کے کمال قدرت کا اظہار تھا. لیکن اس کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے رہے, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, سب ماں کے ذریعے ہی تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام میں کمال قدرت ظاہر ہوا کہ والد نہیں ہے, لیکن وہاں بھی ماں ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً اپنے اظہار قدرت کے بعد ایک ایسا قاعدہ قانون بنا لیا کہ عورت نہ ہو تو مرد کا وجود ہی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت ظاہر فرمائی. اور جو صحابہ نے آ کے, ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی ان کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی پھر؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی پھر فرمایا آپ کے والد کا. جس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا گیا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے, کوئی مائیں بہنیں سن رہی ہیں, کہ تعظیم والد کی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ماں پر بھی حاکم ہے. اب اس میں فرق یوں ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ پانی منگوائیں تو پہلے والد کو پلائیں گے, پھر والدہ کو پلائیں گے, تعظیم ان کی زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی تنخواہ وغیرہ یا پیسہ مثلا تقسیم کرنا چاہیں تو ماں کے 3 حصے ہوں گے, والد کا 1 حصہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ماں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست فوقیت عطا فرمائی. اور ایک ترمذی کی روایت یہ بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. تو ہمارے مذہب اسلام نے والدہ کو بڑا مقام اور بہت احترام عطا فرمایا ہے. اور فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما میں ماں بھی داخل ہے کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت. اور رحمت کونین اس ڈرامے کے تناظر میں, اس خاکے کے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے سزا آخرت میں ملے گی, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا جاری فرما دیتا ہے. اور ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے, اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا, میرا سوال بھی یہی تھا جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ بھی کر دیا. ہم نے اس خاکے میں دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے, بد احترامی کرتا ہے, اور پھر اس کا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہوتا ہے تب دنیا میں. لیکن میرا سوال یہ, ماں کے ساتھ بد احترامی کا نقصان بس اتنا ہی ہے, یہ اسی حد تک محدود ہے, یا یہ اس سے بہت آگے کا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ایلیکوینٹلی مفتی صاحب نے اس کو سمجھایا. گزارش یہ ہے کہ ایک شعر مجھے یاد آیا پیام اعظمی صاحب کا, کہ مرد اس جادۂ ایثار و عمل سے ہٹ جائے, بوجھ ممتا کا اٹھا لے تو کلیجہ پھٹ جائے. یعنی واقعاً جو 3 گنا جو ماں کا احترام اور مقام جو بیان کیا گیا, واقعاً اس کی جسٹیفیکیشن ہے اور سمجھ میں آتی ہے, فطری ہے. اچھا, اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے حملت امہ وہنن علی وہنن, یعنی اس کی ماں نے اس کو بوجھ کو اٹھایا, اور بوجھ پر بوجھ, درد پر درد سہ کر اٹھایا. خاص طور پر جو حمل کی جو پیریڈ ہے, اس کا پیریڈ ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سارا معاملہ, اور پھر 2 سال تک وہ جھونک کی طرح سے ایک طرح سے چمٹا ہوا ہے ماں کے ساتھ, جو فصال کا مہینہ کہلاتا ہے, عرصہ کہلاتا ہے, کہ جس میں ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو. تو یہ تمام معاملات ایسے ہی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ سونگھ سکیں گے, مگر ایک شخص محروم رہے گا, وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا, جو آقا والدین ہیں, جنہوں نے ان کی نافرمانی کی. وہ افراد وہ ہوں گے کہ جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. وہ خوشبو جو 500 سال کی مسافت تک سونگھی جا سکتی ہوگی, اتنا دور ہوگا جنت سے. تو اس کا پروردگار عالم کی ناراضی, یہ بھی آپ دیکھیے, وہ جو ابھی آیت پڑھی مفتی صاحب نے, لا تقل لہما اف, کہ اف بھی نہ کہو. اس میں بھی مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ اف جو ہے نا, بے احترامی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے. اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو پروردگار عالم اس کو استعمال کرتا. وقل لہما قولا کریما, ان سے جب بات کرو اچھے انداز سے, میٹھے بول, محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو, ان کا نام مت لو, ان کے ادب کا خیال رکھو. بلکہ اس کے اندر مجھے قول یا وہ نہیں ہے, مطلب یہ قرآن میں لفظ آیا ہے اف کا, یہ آیت کا لفظ ہے, یہ تو قرآن مجید کے اندر لفظ آیا ہے, اس کی تشریح کے اندر یہ بات کہی گئی. پھر اس کے بعد مزید بھی اگر آپ دیکھیں, وقفض لہما جناح الذل, کہ اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو.
یعنی ان کے آگے چلنے سے بھی منع کیا گیا کہ ایک پروٹوکول جس طریقے سے ہوتا ہے بالکل اس پروٹوکول کا خیال رکھا جائے. اس کو پھر آپ اپلائی کریں تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے اگر وہ گاڑی میں بٹھا رہا ہے تو جا کر اپنی سیٹ پر پہلے نہ بیٹھ جائے, پہلے اپنی ماں ہے اپنے باپ ہیں ان کو پہلے بٹھائے اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے. اسی طریقے سے اگر کہیں پر دروازہ کھولنے کی باری آئے تو وہ آگے بڑھ جائے, دروازہ کھولے پہلے ان کو جانے دے پھر اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے جائے. تو ایک اسکارٹ کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ اختیار کیا جائے. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ انسان فقط اتنا غور کرے کہ کچھ نہیں کیا تو انہوں نے اتنی دعائیں دیں اور اتنا خیال رکھا. اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کے حوالے سے اگر اس رویے کو اختیار کر لے تو وہ دعائیں کتنی مؤثر ہوں گی کہ جو ان کی زبان سے رات کی شب کی تاریکی کے اندر سناٹے میں مصلے پر ادا ہوں گی. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اور مفتی اکمل صاحب بتائیے گا یہ جو اف کی بات کی کہ کہا گیا کہ اف بھی نہ کرو, یہ لفظ قرآن میں آ گیا. میں نے یہ سنا, آپ اس میں بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کہ اس سے مراد یہاں اف سے مراد نافرمانی نہیں ہے, وہ تو اس سے بہت ہی آگے کا درجہ ہے. سمجھانے کے لیے اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ بھائی کہ یعنی انہوں نے آپ سے کوئی کام کیا اور آپ کہیں کیا یار چلیں اور کام کر دیں, یعنی نافرمانی کام کر دیں, صرف یہ جو ناگواری کا احساس ہے ایک لمحے کا کہ کیا یار, یہ بھی اف کی ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے جو کہ قرآن میں آیا. ایسا ہی ہے. دیکھیں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں مقصود اف نہیں ہے. ہاں صحیح. لہذا انہوں نے باقاعدہ کہا کہ کسی عرف میں اگر اف کہنا ماں باپ کے لیے دل آزاری کا سبب نہ بنتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے میں ایک گاؤں میں گیا ہماری خالہ کی, تو ایک لڑکا کہنے لگا میرا بڈھا گھر آ گیا. میں نے کہا بڈھا کون؟ کہنے لگا والد صاحب, ان کے والد. میں نے کہا یار والد کو بڈھا؟ کہنے لگا ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے. اچھا اب اصل مقصود کیا ہے؟ اف سے مراد کیا ہے؟ اذیت اور تکلیف. وہ چاہے جھنجھلانے کی وجہ سے ہو, پاؤں پٹکنے کی وجہ سے ہو, دروازے زور سے مارنے کی وجہ سے ہو, انہیں گھور کر دیکھنے کی وجہ سے ہو, یا معذلت سے آگے بڑھ کر انہیں برا بھلا کہنا, گالیاں بکنا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے بیلن مار کے میری یہاں کی ہڈی توڑ دی. کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ, اتنے ظالم. ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی واش روم کے اندر بند کر دیا کہ جی پیشاب کر دیتی ہیں بستر پہ, وہیں کریں سب کچھ, باتھ روم کے اندر. آپ اندازہ کریں. اور اس آدمی کا انجام یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ تو ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے, بیوی نے طلاق لی, اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا, وہ پاگل ہو گیا بالکل. ایسی ایک سسر تھے, یہ تو خیر چلو مرد کا معاملہ ہے, بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے, اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا. جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی, اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے. تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے. ماں باپ ہمارے لیے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں. آج اگر ماں باپ کا بستر پہ پیشاب نکل جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ 4-5 سال تک ہم نے بستروں پہ کتنا پیشاب کیا, کتنی وومیٹنگ کی, پوٹی دھلائی ماں نے, کس قدر وہ محنت کرتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا, چھوٹے ہوتے نا بالکل منا, لیکن وہ میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے. تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پہ چادر بچھا کے اس پہ لٹاتی تھی, وہ نیند خراب کر کے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا نا, ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو. آج تھوڑا سا ان کے دوا پہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا. بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کیلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنا انہوں نے ہم پہ خرچ کیا, اور اس کو موجودہ کرنسی میں لا کر دیکھیں, پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا. اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا, اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا. تو یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا. سنا کہ اگر خیال کیا ہے تو کیا ہے, لیکن اس میں نیا کیا ہے, دنیا میں ارباں لوگ ہیں, سب کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ کوئی وہ تھوڑی ہے. اس وسوسے کی دوری کے لیے صرف اتنا میں کہوں گا, اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہیں جانتا, اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلایا نہیں دلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں تب بھی اس میں پہلو احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, کیا کہنا. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں. سبحان اللہ. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا, مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. سبحان اللہ. تو کیا کہنے. تو آخر میں دادانی صاحب بتائیے گا کہ میں نے یہ بھی سنا کہ مطلب قرآن کریم میں یا احادیث وغیرہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے, یعنی جب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے, وہ تو اس ترتیب میں پھر بعد میں آیا کہ بھائی ماں باپ کا حکم ماننا اتنا ضروری ہے, یعنی کہ ترجیحی فہرست میں اس مقام پر آیا کہ جس طرح اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے اس کے بعد ایسا ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی آیتوں میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے.
مثلا سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ احقاف میں، سورہ نساء میں آپ کو یہ آیتیں مختلف انداز سے ملیں گی. بہت مشہور آیت ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف خدا کی، توحید، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. اور اس کے فوراً بعد پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم جہاں شکر کی بات بھی کرتا ہے وہاں پر بھی ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تو خدا اپنے ساتھ والدین کا ذکر کر رہا ہے جو لا شریک ہے، مگر وہ مرتبے کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے ان کا ذکر بالکل ساتھ ساتھ رکھا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ کو ملے گا مالک میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں مومنین آ رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. تو دعا کے اندر بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا، حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا. اور وہ والی دعا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی ہو رہی تھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان پر رحم فرما کہ جس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی جب میں چھوٹا تھا. امام جعفر صادق ہی نے ایک تہذیب بھی بیان کی کہ کس طریقے سے تم کوئی چیز اپنی ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے پیش کرو. اچھا. اور اس کے اندر یہ کہا گیا ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ وہ کما نہیں رہے، اور اگر وہ مثال کے طور پر وہ منتظر ہیں، تحفے تو کبھی بھی دیے جا سکتے ہیں اور ویسے خرچے کے عنوان سے بھی. تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار، جب ان کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا تو یہ نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور ان کا ہاتھ نیچے ہو. جو کچھ بھی دینا چاہو اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رکھو اور پھر ان کے سامنے لے جاؤ. لیتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، دیتے ہوئے بھی تمہارا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک پروٹوکول اور تہذیب ہے کہ جو آ جائے تو بہت فرق پڑ جائے. جزاک اللہ. بہت 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 شکریہ جناب دودانی صاحب، اکمل صاحب، بہت بہت شکریہ. اگر کبھی ممکن ہوا تو اس پہ بات کریں گے. یہ اب یہ اولڈ ایج ہاؤسز کا بڑا اب یہاں بھی سننے میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یار ایسے ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بس یہ خیال. تو اب ہم یہاں بھی اپنی سوسائٹی میں بھی سنتے ہیں. کبھی موقع ہوا تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.